السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک شخص، ایک اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کہ ہر دن اسی کی ایک نئی پوڈ کاسٹ سامنے آتی ہے، کہانی بھی سیم ہے، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی ایک دنیا اسے دیکھنے بیٹھ جاتی ہے۔ ناظرین، ملک پاکستان میں آسمان سے بارش تو نہیں برس رہی، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کی پوڈ کاسٹ کی برسات جاری ہے۔ انجینئر صاحب فرقہ پرستی، قبر پرستی اور شخصیت پرستی یعنی کہ بابا پرستی کے خلاف ہیں۔ چاہے بابا سیاسی ہو یا مذہبی، وہ جس میں بھی غلط چیز کو دیکھتے ہیں تو اسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بابا پرستوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ جیل جانے سے پہلے تو مذہبی بابا پرست ان کے خلاف تھے ہی، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد کچھ سیاسی بابا پرست اور کچھ ڈالر پرست بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک کہانی اور فتوی باز مولوی کا 10 منٹ کا کلپ بھی کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہیں پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گھنٹوں پر مشتمل پوڈ کاسٹ کو لوگ دھڑا دھڑ دیکھتے جا رہے ہیں۔ اب حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ صحافی ذیشان عزیز صاحب کی ایک ریکارڈ توڑ اور ہنگامہ خیز پوڈ کاسٹ سامنے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر آپ دیکھ ریشو پروفیشن ایک رکھیں، میں نے آواز سنی، ان میں سے کس نے آواز سنی؟ میں آپ نے دھوپ پہ بیٹھے سرکار رک جائے نا، سٹیپ بائی چلیں نا، سٹیپ بائی ہم چلیں گے۔ میں نے ان کی آواز سنی، میں نے ان کی گفتگو سنی، میں نے یہ بھی بتایا وہ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں۔ جس نے ایک ہی دن میں ذیشان عزیز کی تمام سابقہ پوڈ کاسٹ کی ویورشپ کا ریکارڈ توڑتے ہوئے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، ویسے تو اس پوڈ کاسٹ میں بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے وہی مال لیا جو ان کے گاہک پسند کرتے ہیں۔ کہ انہیں سوالات فیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے انجینئر محمد علی مرزا اور ان کی ٹیم کی جانب سے۔ یہ تو گھٹیا حرکت ہے ایک کہ آپ ایک پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ پہلے سے سوالات فیڈ کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف کا خاندان یہ کرتا ہے، شریف فیملی کی یہ عادت ہے کہ ہم آپ کو سوال بتائیں گے، آپ وہ ہم سے پوچھ لیں۔ یہ حرکت تو پرویز مشرف نے کبھی نہیں کی، یہ حرکت عمران خان نے کبھی نہیں کی، اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ حرکت نہیں کرتے، لیکن شریف خاندان یہ حرکت کرتا ہے، اور یہی حرکت انجینئر محمد علی مرزا نے کی کہ جناب میں آپ کو سوال فیڈ کرتا ہوں۔ صحافی ذیشان عزیز صاحب نے جب دوران انٹرویو یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے انجینئر صاحب کی ٹیم سے کی گئی بات چیت ریکارڈ کر لی ہے اور اس سے ایک نئی کہانی جوڑ کر یہ دعویٰ بھی کر ڈالا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے جیل سے باہر بھیجا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں مرزا صاحب نے باہر کٹو۔ یہ دلیل ہے کہ پورا نظام آپ کو باہر نکالنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ نے باہر آ کر اینٹی عمران خان کیمپین چلانی تھی۔ اس کا ثبوت بھی دے دوں گا۔ اس کے بعد جیلم اکیڈمی میں بیٹھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے پہلے تو ذیشان عزیز صاحب کو ایک اسٹوڈنٹ کی طرح اخلاقیات کا سبق دیا۔ کوئی بندہ آپ سے اگر فون پہ آپ ڈسکس مان کرتا ہے، جائیں، آپ اس کی اجازت کے بغیر یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے، اور آپ مان جائیں، پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو یہ چیز سکھائی آپ مان جائیں، یا کسی مذہبی پیشوا نے سکھایا ہے، یہ خیانت ہے۔ تو میں آپ کے صرف والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ کو انہوں نے بچپن میں یہ نہیں بتایا، ہمارے ماں باپ نے تمہیں بتایا تھا کسی کا خط بھی آپ نے نہیں پڑھنا؟ کیوں یہ آپ کی غیر اخلاقی بات چیز ہو رہی ہے۔ اور پھر جو عمران خان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کا مددگار ہونے کا الزام تھا، تو انجینئر صاحب نے اس کہانی کا دی اینڈ ہی کر دیا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے عمران خان صاحب کے حوالے سے دیے گئے بیانات جھوٹے ہیں، تو وہ یہی باتیں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیں۔ لیکن ناظرین، ایسا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے اس بیان کے بعد صحافی عمران ریاض صاحب نے صحافی ذیشان عزیز صاحب کی اسی خود ساختہ کہانی کی بنیاد پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا مددگار قرار دیا اور اپنا ویلاگ چمکا لیا، لیکن قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر دعویٰ کرنے والی بات کو گول مول کر گئے اور اسے ذکر نہ کرنے میں ہی عافیت جانی۔ اور دوسری جانب صحافی اسار رانا صاحب نے ایسے موقع پر جس طرح کی رسمی باتیں کر کے جان چھڑائی جاتی ہے، ویسی ہی باتیں کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ جی اسار رانا بھی قرآن کا حلف اٹھا لے، عمران ریاض بھی اٹھا لے، اب ثاقب بشیر بھی اٹھا لیں، پارس جہانگیر بھی اٹھا لیں۔ بھائی جو ہم کیوں اٹھا لیں بھائی؟ اچھا پہلے تو میں اپنی کرتا ہوں، میں کیوں اٹھاؤں بھائی؟ میں نے تو یہ کہا انجینئر صاحب کہ میں انجینئر صاحب کی روحانی قوت کا اتنا مداح ہوں کہ میرا یقین ہے کہ وہ اپنی روحانی قوت سے ایک کیڑا بنے، اور کیڑا بن کے عمران کے بیرک میں گئے، وہ رینگتے گئے، جا کے انہوں نے دیکھا عمران۔ اب اگر اسار رانا صاحب نے اصل ویلاگ دیکھا ہو تو وہ جانتے ہوں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے قرآن اٹھانے کی بات نہیں کی، بلکہ صحافی ذیشان عزیز نے قرآن پر حلف اٹھانے کی بات کی، اور اس کے جواب میں انجینئر صاحب نے کہا کہ میں تو تیار ہوں، لیکن وہ بھی اپنے دعووں کی سچائی کے لیے ایسا کریں۔ اب ناظرین، ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ایک اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کو وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر دہرانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جھوٹے بیانات دیے ہیں۔
تو اس سے ان تمام یوٹیوبرز کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، اور وہ مقصد وہی ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کئی بار بتا چکے ہیں کہ عمران خان کی جیل میں موجودگی کا فائدہ اٹھاؤ، عمران خان کارڈ کھیلو اور ڈالر بناؤ۔